الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج یہ اس کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ جو گفتگو ہم نے کی تھی وہ رمضان کے گزارنے سے پہلے اپنا احتساب کر لینے کے عنوان پر تھی۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ رمضان کے مہینے سے اس موضوع کو خاص نسبت اور مناسبت ہے، بلکہ اگر صحیح معنی میں کہا جائے تو رمضان کی خاص عبادت ہی وہ ہے جو ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کی ضروریات کی ہر طرح کی چیزوں کو اور انسان کی ہر طرح کی ضروریات کی تکمیل کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کر دیا، اور خود انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل، صلاحیت اور قابلیت سے نوازا کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کا سامان اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کر لیتے رہے۔ انسان کو یہاں رہتے ہوئے اناج کی ضرورت ہے، انسان محنت کرتا ہے، زمین سے غلہ نکال لیتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہے، انسان اللہ کی بارش برساتا ہے، اس کی برکت سے پانی کے خزانے زمین کے اندر بھرے ہوئے۔ انسان کنویں کھودتا ہے، اپنی ضروریات کا سامان کر لیتا ہے۔ انسان کو پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے ساتر لباس کا ہونا ضروری ہے، محنت کرتا ہے، لباس کا سامان کر لیتا ہے۔ تو گویا انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کی تکمیل کا سامان انسان اپنی محنت سے کر لیتا ہے، لیکن یہ ساری ضروریات انسان کی مادی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک اور ضرورت ہوتی ہے جس ضرورت کو انسان کی روحانی ضرورت ہم کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی روحانی ضروریات کی تکمیل کا سامان انسان اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے ہر دور میں کہ انسان کی روح کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اللہ کی مرضیات کا علم اس کو دینے کے لیے، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر روانہ فرمائے، اور جو پیغمبر بھی آتے تھے ان تمام پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات ایک ہی تھی۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب کی تعلیمات ایک تھی، عبادتیں بھی ایک تھیں، عقائد ایک تھے، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ سب پیغمبروں کو نماز دی گئی، ہاں ہماری نمازوں میں اور گزشتہ پیغمبروں کی نمازوں کے طریقے میں فرق ہے۔ گزشتہ قوموں کو روزے دیے گئے، ہمیں جو روزہ دیا گیا ہے اس کے طریقے میں گزشتہ قوموں کے روزوں کے طریقے میں بہت فرق ہے۔
تو عبادات ہر پیغمبر کو دی گئی، عقائد ہر پیغمبر نے بیان کیے، اور عبادات کے طریقے لیکن ہر ایک میں الگ الگ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے حساب سے ان کو بدلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اب طریقہ عبادت بھی پوری انسانیت کے لیے ایک ہو۔ جس طریقے سے عبادات ہمیشہ سے ایک طرح کی چلی آ رہی تھی، جس طریقے سے اللہ کی مرضیات ہمیشہ سے ایک طرح کی چلی آ رہی تھی، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ اب طریقہ عبادت بھی ایک ہو، ہدایت کا پیغام بھی ایک ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا ارادہ فرمایا اور آپ کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو ایک ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جو تمام ہدایتیں پیغمبروں کو دی جاتی رہی تھی، ان تمام تعلیمات کا، ان تمام ہدایات کا، ان تمام پیغامات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت نامے کی شکل میں، ایک آخری ایڈیشن کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ تو یہ کتنا اہم پیغام ہے، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہونی چاہیے، کتنا اہم اس کا مقام ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ اس اہم ترین پیغام کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس موقع کا انتخاب فرمایا، جس مہینے کا انتخاب فرمایا، جس رات کا انتخاب فرمایا، اس رات کی، اس مہینے کی، اس اوقات کی فضیلت بڑھ گئی صرف اس پیغام کے اس میں اترنے کی وجہ سے۔ رمضان میں قرآن اتارا گیا، رمضان کا مقام بڑھ گیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مہینے اسلام کے بعد سے بنے ہیں اور عربوں میں ان مہینوں کے نام کچھ اور تھے، بالکل نہیں۔ اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی محرم ہی تھا، لوگ محرم ہی کہتے تھے، کوئی اور مہینہ نہیں تھا۔ سفر ہی تھا۔ سارے 12 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، ان کو اسلامی مہینے ہم کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد سے ان مہینوں کے نام رکھے گئے، بلکہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی یہ 12 مہینے انہی ناموں سے جانے جاتے تھے، اور رمضان بھی اسی نام سے جانا جاتا تھا جس نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ لیکن رمضان کو وہ مقام، وہ فضیلت، وہ اہمیت، وہ برتری حاصل نہیں تھی جو اس وقت رمضان کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ آخری پیغام ہدایت نازل کیا گیا جو صبح قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور رمضان کا جو مقام اتنا بڑا، وہ کس وجہ سے؟ قرآن کے رمضان میں اترنے کی وجہ سے۔ شب قدر کا مقام کیوں بڑا؟ برابر ہے نا بات؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، یعنی رمضان کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ شب قدر کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ شب قدر کا یہ مقام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کا مقام۔ کیوں ہے یہ مقام؟ قرآن اس میں اترا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے کا مقام قیامت کی صبح تک کے لیے بڑھا دیا گیا کہ صرف اس مہینے کے داخل ہوتے ہی پوری انسانیت کا مزاج بدل جاتا۔ جس رات میں قرآن اتارا گیا، اس رات کے مقام کو آپ سمجھتے ہو۔ اب ذرا سوچو، جس انسان کی زندگی میں وہ قرآن اتر جائے، اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس امت کا کیا مقام ہوگا جس امت کا زندگی کا طریقہ قرآن کے مطابق بن جائے؟ مگر افسوس یہ ہے، ہم جانتے سب ہیں، اطلاع ہمیں ہر چیز کی ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کی نظر کر دیتے ہیں ان تمام معلومات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی جو ہے تو ہدایت کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، جس میں کہیں پر بھی انسان کو بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں، صاف و شفاف اور سیدھے راستے کی جو آخرت کی منزل تک پہنچائے، اللہ کی رضا تک پہنچائے، اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنے والا بنا دے، یہ وہ قرآن۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھال دیتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی پر عمل کی برکت سے، اس کتاب کے ذریعے سے، مطلب یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج کے منازل پر جو ہے فائز کرے گا، ترقیات عطا فرمائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، اور وہیں پر بہت سی قوموں کو اس کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا بھی کر کے رکھ دے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا حال؟ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہماری یہ درگت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو قرآن سے خصوصی مناسبت حاصل ہے، اور قرآن کو رمضان سے خصوصی مناسبت حاصل ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دونوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، قرآن میں بھی اور رمضان میں بھی بہت سی چیزوں میں مماثلت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ روزہ اللہ کے نزدیک روزے دار کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، کہے گا اللہ یہ بھوکا رہا دن بھر میرے خاطر، آپ کی رضا کی خاطر، اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اللہ اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اپنے کو سمجھ کر پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے کل سفارش کرے گا، قیامت کے لیے قبر میں نور بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو یکسانیت ہوگی، ہوئی یا نہیں ہوئی یکسانیت؟ اور کیسی یکسانیت ہے؟ روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر، اور تنہا تم ہی نہیں ہو جنہیں روزے دیے گئے، تم سے پہلی امتوں کو بھی روزے دیے گئے تھے۔ اور ان روزے دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جو ہدایت نامہ ہے متقیوں کے لیے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں، روزوں میں اور قرآن میں بہت سی چیزوں میں یکسانیت۔ اب اس قرآن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ تجدید کا مہینہ بنا لینا ہے۔ کیا بنا لینا ہے؟ قرآن کے ساتھ تجدید عہد کا۔ کون سی تجدید؟ تجدید عہد کا۔ اب ہم نے اس رمضان میں، ہمارے اسلام کا کیا معمول تھا؟ رمضان آتا تو قرآن کے ساتھ جڑ جاتے تھے،
اور قرآن کے ساتھ جڑ جانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ محض تلاوت ہی کرتے رہ جاتے تھے، نہیں، اس کو سمجھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں بارہا فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا افلا یتلون القرآن، کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ ہاں یہ ضرور کہا کہ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ قرآن پر ہم قرآن کی تلاوت کا بہت اجر ہے، یقیناً اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اس کی برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو، تلاوت کرنے والے کو، اس کے سینے کو منور ضرور کرے گا۔ لیکن مجھے بتائیے، ایک شخص ہے جو بہت تاریک رات میں کسی جنگل سے گزر رہا ہو، اور جنگل بھی ایسا ہو جس میں وحشی درندے ہوں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوں، اور اس شخص کے پاس بہترین قسم کی میڈ ان جاپان جو آپ لاتے نا، کہیں ٹارچ آپ کی ٹارچ کہیں، خیر بہترین قسم کی میڈ ان جاپان کی ٹارچ ہو اس بندے کے ہاتھ میں، تاریک رات ہے، جنگل سے گزر رہا ہو، اور اس کے ہاتھ میں بہترین قسم کی میڈ ان جاپان کی ٹارچ ہے، اس کو سینے سے لگا، اور سینے سے لگا کے جو ہے تو جنگل میں گزر رہا رات کے وقت میں، لیکن چالو نہیں کر رہا، کم وقت اس کو چالو نہیں کر رہا۔ تو بتائیے وہ اس اندھیری رات میں جن خطرات کے لیے سے بچنے کے لیے ٹارچ کو اس نے خریدا تھا، کیا وہ ٹارچ اس کو ان خطرات سے بچا سکتی ہے اگر وہ اس کو آن نہ کرے؟ بچائے گی؟ نہیں بچائے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ ہاں اس کو یہ احساس ضرور رہے گا کہ میڈ ان جاپان ہے میرے پاس، میڈ ان کوریا ہے میرے پاس، یہ احساس رہے گا، فخر کرے گا کہ بالکل لیٹسٹ قسم کی جو ہے تو ٹارچ میں نے لایا ہوا ہے، اور ایک بہت ماڈرن قسم کا ڈیوائس میرے پاس ہے، یہ فخر ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس سے روشنی نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو آن نہیں کرے گا۔ آج اتفاق سے قرآن کے ساتھ ہمارا حال یہی ہو گیا۔ قرآن نور ہے، قرآن مشعل راہ ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن ہر چیز کی گمراہی کو چھانٹنے والا ہے، تمام طرح کے زیغ و ضلال کو ختم کرنے والا ہے۔ ہم سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہدایت اخذ کرنے کا کام نہیں کر رہے۔ تو مجھے بتائیے کہ قرآن سے فائدہ کیسے ہوگا؟ اجر ضرور جمع ہوگا، تلاوت کا اجر ضرور جمع ہوگا، لیکن اس سے اصل جو مقصد ہے، کیوں اتارا گیا قرآن کے اتارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ پر قرآن میں بیان فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت نصیب ہو، صحیح راستہ ملے انسان کو چلنے کا۔ قرآن کے سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، تو قرآن سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ہماری زندگی سے ختم ہو۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کو حرام پسند نہیں ہے، تو قرآن سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ حرام کا ہماری زندگی میں گزر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، تو قرآن سے وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ سود کا ہمارے ذہن و خیال کے اندر خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن سے وابستگی کا مطلب۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ماہر القادری نے کہا تھا، مرحوم نے، بہت بڑی بات، بہت اچھے اشعار تھے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہی نہیں، تعویذ بنانا ہے، دھو دھو کے پینا ہے، دلہن کو جو ہے رخصت کرنا ہے تو چاروں طرف سے چار کونے پکڑ کے بیچ میں قرآن اس کے سر پہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ اس سے کیا اس کی برکت اس کے زندگی میں آ جائے گی؟ نہیں ہوتا ہے۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔
عطر کی بارش ہو رہی ہے، خوشبو میں نہلایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ لیکن ہدایت لینے کی فکر نہیں، ہدایت لینے کی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اس قوم کا عروج کس چیز سے وابستہ ہے؟ یہ قوم ملت اسلامیہ محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات، یہ اگر ترقی کے بام پر پہنچے گی تو کس چیز سے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلحت اولها۔ اس قوم کا آخری طبقہ بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ آخری طبقہ بھی اسی چیز کے ذریعے سے ترقی کی راہ کو پا سکے گا جس چیز کو پکڑ کر اس امت کے پہلے طبقے نے یا عہد اول کے طبقات نے ترقی کے بام عروج کو پایا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ عہد اول کے مسلمانوں نے کس چیز کو اپنایا تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ترقیات نصیب ہوئی تھی؟ میں نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو حضرت عمر کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم بہت ہی ذلیل اور پست قوم تھے، ہم بہت ذلیل اور پست قوم تھے، اونٹ اور بکریاں تک چرانا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں ترقیوں کے عروج پر پہنچایا ہے تو اسلام اور قرآن کے ذریعے سے، اسلام اور قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ رمضان کے ساتھ آج ہمارے جتنے بھی زوال ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں اسکالرز، وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے نالج کے اعتبار سے اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہیں، حاشیے پر ہیں، پولیٹیکل، اکنومیکل، سوشل، یعنی کہ یہ بیکورڈ جو بنے ہوئے ہیں۔ اس کا تجزیہ الگ الگ اسکالر اپنے اپنی فہم کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سناؤں اس شخصیت کی بات جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے علوم اسلامیہ کا بھی اور عصری علوم کی افادیت کا بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست شعور عطا کیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، میں نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ نے جن کو علوم اسلامیہ اور عصری علوم کی افادیت کا شعور دیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اولین شاگرد اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے فاؤنڈر، انہی کے ہاتھ سے اس کا جو ہے تاسیسی پتھر رکھا گیا تھا۔ آج بھی اگر آپ جامعہ ملیہ جائیے حیدرآباد تو باب شیخ الہند بڑا نظر آئے گا آپ کو مین گیٹ پر، جن کا جانا ہوا دیکھیں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند کی فکر کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ حضرت کو انگریزوں کے خلاف کوششوں کے وجہ سے مالٹا میں نظر بند کر دیا تھا، اور وہ ان کے زندگی کے آخری لمحات تھے، بڑھاپے کی عمر تھی۔ وہاں سے جب حضرت واپس آئے تو وہاں جانے سے پہلے، مالٹا میں جانے سے پہلے، ان کی پوری زندگی ریولوشنری لائف تھی، یعنی کہ بغاوت والی، انقلابی زندگی گزارتے تھے۔ پوری فوج تیار کر دیے تھے انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کو دیش نکالا دینے کے لیے، اور صرف مقامی سطح پر نہیں۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس بندے خدا نے چٹائی پر بیٹھ کر بہت سے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے کام کیے اور ان کے ذریعے سے ان کی زمین ہموار کی۔ وہ تو اس وقت کا جو شریف مکہ تھا، اس کی غداری کی وجہ سے مالٹا جانا پڑا تھا۔ یہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو ایک انقلابی شخصیت، جہادی شخصیت،
اور جس کے خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانی حرارت عطا کی ہوئی تھی، ویسی شخصیت کسی معاشرے کو سدھارنے کے لیے جب غور کرنے بیٹھے تو آپ سوچیں کہ کس نہج پر غور کریں؟ ظاہر سی بات ہے انقلابی اقدامات پر غور کریں۔ لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے باہر آئے، رہا ہوئے مالٹا سے، تو انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ میں نے جیل ہی میں تفسیر لکھی تھی، ترجمہ قرآن، جو آج بھی تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں جب تک مالٹا میں اسیر رہا، قید رہا، میں بہت غور کرتا رہا مسلمانوں کے زوال کی وجوہات پر، اور پورا غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کو دور کرنے کی اب دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کرانے والی تعلیمات کا آغاز کیا جائے، اور دوسرے ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے۔ افسوس یہ ہے آج تک بھی ان دو چیزوں کا رونا امت کے اکابرین روتے آ رہے ہیں، ان دو چیزوں کا رونا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم کا تناسب اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح ہے۔ اللہ کے کرم سے مسلمانوں میں تعلیمی شعور آ گیا ہے، معاشی طور پر بھی مسلمان گزشتہ 8-10 سالوں کے مقابلے میں بہت کچھ مستحکم ہو چکا ہے۔ زیادہ دور مت جائیے، آپ اطراف میں دیکھ لیجئے، ہمارے جہاں جھوپڑیاں ہوتی تھی، ہمارا مومن پورے کا ایریا دیکھیے، یہ دیوانی باوڑی دیکھیے، میں جہاں رہتا ہوں وہ علاقہ میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 8-10 سال پہلے تک کوئی مکان پکا نہیں ہوتا تھا، 10-15 سال پہلے تک۔ آج ڈھونڈے سے کوئی مکان کچا نہیں ملتا ہے، بغیر چھت کا کوئی مکان نظر نہیں پڑتا ہے۔ تو معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہو چلا ہے، تعلیمی تناسب میں بھی کسی قدر اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر کمیونٹیز کے مقابلے میں ہم حاشیے پر ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ پھر غور کرنا، قرآن سے وابستگی۔ اس مہینے میں یہ عزم کریں کہ اللہ نے اس مہینے میں خاص طور پر پوری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کا جو لاسٹ ایڈیشن جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا، اور جس کے اندر ہر مرتبہ کچھ اضافہ ہوتا رہا، جو صحف دیے گئے ابراہیم کو، صحف دیے گئے موسیٰ کو، انجیل دی گئی، توریت دی گئی، زبور دی گئی، اور اس کے علاوہ جو بہت سے لوحات دیے گئے، ان تمام کی تعلیمات میں درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، وقت بوقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے دیتے رہے، اور اس کے بعد آخری ایڈیشن جس میں اب صبح قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس مہینے میں دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو آج ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلمان ہونے کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن سے وابستگی کے لیے، قرآن سے وابستگی کے عہد کی تجدید کریں، قرآن سے وابستگی کی عہد کی تجدید کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینے کے محدث تھے امام مالک رحمہ اللہ، جن کی موطا میں کیسی حدیثیں ہیں؟ صرف ثلاثیات والی۔ کس کو کہتے ہیں ثلاثیات؟ مطلب یہ کہ امام مالک سے لے کر اللہ کے رسول تک درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، ایسی پوری کتاب ہے موطا امام مالک۔ اتنے بڑے محدث، رمضان آتا اتنے بڑے محدث تھے، اور سال بھر آپ کا درس قرآن، درس حدیث ہوتا تھا مسجد نبوی میں، اور پوری دنیا سے، الفاظ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سے حضرت کے درس حدیث میں شمولیت کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن رمضان آتا حضرت درس حدیث بند کر دیتے۔ کسی نے کہا حضرت درس حدیث کیوں بند ہو گیا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں سارے کام صرف قرآن سے متعلق۔ امام مالک رحمہ اللہ، سبحان، قرآن سے وابستگی۔ اور ہمارے اپنے اکابرین، یعنی یہ تو اسلاف ہو گئے، انسیسٹرز ہو گئی، ہمارے اسلاف ہے، بہت پرانے ہیں،
لیکن جو ہمارے موجودہ دور کے جو اسلاف ہیں ان کا قرآن سے کیسا شغف تھا۔ میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت کا واقعہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ان کے ایک شناسہ اور ان کے ایک تعلق والے ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ظہر کا وقت تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ ظہر کی نماز میں شیخ صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، شیخ تو وہیں ہوں گے۔ وہ صاحب آئے ظہر کی نماز میں، حضرت شیخ صاحب موجود تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے جیسی ہی نماز مکمل ہوئی اپنے حجرے میں چلے گئے فوراً جا کر تلاوت قرآن کریم شروع کر دی۔ اب وہ صاحب انتظار کرنے لگے کہ تلاوت کر رہے ہیں، کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں، تلاوت ختم ہوگی تو حضرت خود ہی باہر تشریف لے آئیں گے۔ تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب وہ صاحب اوڑ گئے انتظار کرتے کرتے، مگر پھر سوچے چلو اب تلاوت ختم ہو گئی، اذان ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اذان ہو گئی، حضرت تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، جماعت کو کچھ منٹ باقی ہے، سنت ادا کی اور جماعت میں شامل ہو گئے، سنن و نوافل پڑھیں اور اس کے بعد پھر حجرے میں، اور پھر جو ہے عصر ہو گئی، عصر کی نماز ادا ہو گئی اور نماز ادا ہونے کے بعد فوراً جو ہے حجرے میں گئے، پھر تلاوت شروع کر دی۔ اب یہ صاحب بے چین ہونا شروع ہو گئے، افطار تک تلاوت کرتے رہے۔ افطار کے بعد نماز مغرب کے بعد پھر اسی حجرے کی طرف جا رہے تو یہ بولے کہ کام معلوم پتہ نہیں، تراویح تک بھی یہی معمول رہتے کہ کیا ہے کہ راستے میں روک لی، اور تھوڑے ان کے ہم عمر تھے، قریبی رشتہ دار تھے، تو بے تکلف میں کہا کہ زکریا رمضان ہمارا بھی آتا ہے، رمضان ہمارا بھی آتا ہے زکریا۔ یہ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی سوانے میں لکھی ہیں، آپ بیتی شیخ الحدیث مولانا زکریا میں واقعہ موجود ہے۔ کہا ان صاحب نے کہ زکریا رمضان ہمارا بھی آتا ہے، لیکن ایسا بخار لے کر رمضان ہمارا تو نہیں آتا ہے جیسا بخار لے کر رمضان تمہارا آتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمارے اکابرین کو، اسلاف کو قرآن کا بخار چڑھ جاتا تھا۔ کیا چڑھ جاتا تھا؟ قرآن کا بخار چڑھ جاتا تھا۔ یہ بخار چڑھانے کی ضرورت ہے، یہ بخار چڑھے گا تو ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، بخار ہی نہیں آئے گا تو حرارت کہاں سے آئے گی؟ اس بخار کو چڑھانا ہوگا، ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، اور ایمان میں حرارت پیدا ہوگی تو پھر انسان کو یہ خیال آئے گا کہ زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جو میرے رب کو منظور ہے اور شیطان کو نامنظور ہے۔ ایمانی حرارت کے بعد ہی تو خیال آئے گا نا، ورنہ ایمان کے اندر جب ٹھنڈک آ جاتی ہے، یعنی کہ سرد موہری، ٹھنڈک نہیں کہنا چاہیے، سرد موہری پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز سے بری ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کون سا مال برکت والا ہے اور کون سا مال کی برکت کو کھا کر چھوڑے گا، یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے ہرچے آمد در گھسی، یہ ہمارے مدرسے میں بچے بولتے ہیں، ہرچے آمد در گھسی عام باشد یا کبھی بنایا ہوا ہے، یعنی جو آ رہا ہے آنے دو، کچھ بھی ہو، خیر ازراح مزاق کہہ دیا تو یہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو قرآن سے تجدید کا مہینہ بنا لیجیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جو معمول بنا ہوا ہے کہ تعویذ بنا لینا ہے تو قرآن یاد آ رہا ہے، دلہن کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں۔ کہاں سے کیسی چیزیں اٹھا کر لے کر آ گئے، سمجھ نہیں آتا ہے کس، یعنی کہ خرافاتی کے دماغ میں بات آئی کی ہوئی کہ قرآن کے سائے میں رخصت کرو تو زندگی ویسی ہو جائے گی۔ وہ تو میڈ ان جاپان ٹارچ والی بات ہوگی۔ ہاں، ٹارچ کو روشن کرنا پڑے گا، تبھی تو کہیں جا کر جو ہے تاریکی چھٹے گی، اور اگر ٹارچ کو روشن نہیں کیے تو تاریکی چھٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے۔ قرآن سے وابستگی کا مطلب کیا ہے؟ آخری ایک دو باتیں بولتا ہوں۔ کثرت تلاوت یقیناً ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف کثرت تلاوت قرآن سے وابستگی کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جس مقصد کے لیے اتارا
اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ نے کس لیے اتارا؟ اللہ نے ایک نہیں دسیوں جگہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا ہر قدم پر جو ہدایت نامہ ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس درس قرآن ہوتا ہے، آپ حضرات شرکت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تسلسل عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ عصر کے اس میں بھی آپ لوگ کافی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو بخار ہے ہمارا، یہ بخار ہمیں جو ہے دائمی بخار بنانا ہے۔ کون سا بخار؟ دائمی نزلہ رہتا کچھ لوگوں کو، وہ کبھی جاتا ہی نہیں، تو ہمیں اپنا دائمی بخار بنانا ہے، سیزنل نہیں، رمضان کا بخار نہیں۔ اس بخار کو کون سا بنائیں گے؟ انشاءاللہ دائمی بخار بنانا ہے، اور طے کرنا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ کہ قرآن کے ساتھ ہماری تجدید ہدایت کو لینے کے حوالے سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔